بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بارش سے ایسے ڈرتا ہو جیسے موت سے؟ اگر نہیں دیکھا تو یہ کہانی دیکھ لیجئے۔ یہ صرف ایک فقیرنی کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے راز کی داستان ہے جو سن کر آپ کا دل بھی کانپ جائے گا، اور شاید آپ بھی کسی بیکاری کو دیکھ کر نظر انداز نہ کر سکے۔ میں رکشہ چلاتا ہوں، روزی روٹی کا یہی ذریعہ ہے۔ صبح سے شام تک شہر کی گلیوں میں گھومتا ہوں، کبھی مسافر مل جاتے ہیں، کبھی خالی رکشہ لیے گھر لوٹنا پڑتا ہے۔ ان دنوں بارشوں کا موسم چل رہا تھا، ہر روز کہیں نہ کہیں سے بادل آتے تھے اور پھر اچانک برسنے لگتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن وہ دن میری زندگی کا عجیب ترین دن تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں حسب معمول اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی سے گھل چکی تھی۔ میں نے رکشے کا شیشہ اوپر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور میرے رکشے میں آ کر سیدھا فرش پر گر گئی۔ میں گھبرا گیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں پیچھے مڑا تو دیکھا وہ عورت زمین پر پڑی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں ننگے تھے، چہرہ زرد اور آنکھوں میں ایسا خوف کہ جیسے کسی کو جان سے مار دیا ہو یا جیسے اپنی جان بچا کر بھاگی ہو۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور سانسیں تیز تھی، جیسے ابھی ابھی کسی موت کے منہ سے نکلی ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بہن خیریت تو ہے؟ مگر وہ رو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے کسی کی بیٹی بے یار و مددگار ہو اور صدیوں بعد کسی سائے تلے پہنچی ہو۔ کہنے لگی، بھائی جان، بارش کی ایک بھی بوند میرے جسم پر نہ پڑے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میری ساری بیک رکھ لو، بس مجھے پناہ دے دو۔ مجھے اس لمحے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ میرا دل بھی کانپ گیا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، بس رکشے کی چھت کو درست کیا اور اسے بیٹھنے دیا۔ لیکن میرے دل میں سوالوں کی آندھی چل چکی تھی۔ یہ عورت کون ہے اور اس قدر خوف زدہ کیوں ہے؟ بارش سے کیا دشمنی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بی کی تھیلی میرے پیروں کے پاس پڑی تھی، جیسے وہ اپنی جان سے زیادہ اس چھوٹے سے سائے کو قیمتی سمجھتی ہو۔ پہلے دن جب وہ رکشے میں آ کر گری اور مجھ سے پناہ مانگی تو میں نے اسے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ ہی کچھ کہا، بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ شاید انسان کے دل میں کبھی کبھار ایسا رحم جاگتا ہے جو لفظوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک بے بس عورت ہے، کسی مصیبت سے بھاگ کر آئی ہے، اگر بارش سے بچنے کے لیے پناہ مانگ رہی ہے تو دے دیتا ہوں۔ وہ بارش تھمی اور وہ عورت رکشے سے چپکے سے نکل گئی۔ اگلے دن پھر بارش ہوئی، وہ پھر آئی، بالکل اسی طرح کپ کپاتی ہوئی، روتی ہوئی اور لرزتی ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تیسرا دن آیا، بارش پھر ہوئی اور وہ پھر میرے رکشے میں داخل ہو گئی، جیسے اسے پتا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، جیسے بارش کے ساتھ اس کا دکھ بھی برسنے لگا ہو۔ چوتھے دن میں نے خود سے سوال کیا کہ یہ عورت کون ہے، ہر بارش میں کیوں آتی ہے اور اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں نے ہمت کر کے اسے پوچھ ہی لیا، بہن تم بارش سے ایسے ڈرتی ہو جیسے کوئی جلاد تیرے سائے کے پیچھے ہو۔ تم کون ہو؟ کیا بات ہے؟ کیوں روز میرے رکشے میں چھپنے آ جاتی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی اور آواز ایسی جیسے گلے میں صدیوں کی چپ جم چکی ہو۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، بارش میرے گناہ دھو ڈالے گی، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں۔ بازار کے لوگ اسے پاگل کہتے تھے، کوئی اسے دیوانی سمجھتا تو کوئی جنونی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں، شاید کسی صدمے کی ماری ہوئی ہے۔ کوئی کہتا کسی حادثے سے بچ نکلی ہے، تو کوئی کہتا کہ نہیں نہیں، یہ کوئی معمولی عورت نہیں، یہ ضرور کوئی عاملنی ہے، کوئی جادو ٹونے والی ہے جو بارش میں نکلتی ہے تاکہ اپنے تعویذ بچا سکے۔ لوگوں سے عجیب عجیب ناموں سے پکارتے، کبھی ہنستے کبھی باتیں بناتے، اور میں ہر روز یہ سب سن کر بس خاموش رہتا، کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ وہ عورت جو ہر بارش میں آ کر میرے خالی رکشے میں بیٹھتی ہے، وہ کوئی پاگل نہیں، وہ کوئی جادوگرنی نہیں، وہ بس ایک بہت ہی زخمی عورت ہے جس کے اندر کوئی ایسا درد چھپا ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے کئی بار اسے کھانے کو دیا، پانی پوچھا، کمبل دیا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس بارش کا ایک قطرہ بھی میرے جسم تک نہ پہنچے۔ وہ صرف بارش میں ہی آتی تھی، جیسے بارش کی ہر بوند اس کے کسی راز کو کھولنے والی ہو، اور جیسے ہی بارش رکتی وہ ایسے غائب ہو جاتی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک دن بارش بہت تیز ہو گئی، آسمان سے ایسے پانی برس رہا تھا جیسے کئی برسوں کا رکا ہوا غصہ ایک ساتھ برسنے لگا ہو۔
ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کڑکنے والی بجلی اور بادلوں کی گرج نے ہر طرف خوف پھیلا دیا۔ میں حسب معمول اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ رکشے کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ میں اندر بیٹھا تھا کہ اچانک وہ آ گئی، پہلے سے زیادہ گھبرائی ہوئی، لرزتی ہوئی، جیسے بارش کے قطرے نہیں، موت کے تیر برس رہے ہوں۔ وہ جلدی سے آ کر اندر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے التجا کرنے لگی، اللہ کے واسطے مجھے بچا لو، بارش کی ایک بھی بوند نہ لگنے پائے ورنہ وہ مجھے لے جائیں گے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون ہے جو تجھے لے جائیں گے؟ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن نظریں نیچی تھی، جیسے کوئی اپنا سب کچھ لٹا کر اب زبان سے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے صرف اتنا کہا، جنہوں نے میری روح بیچ دی تھی۔ ایک دن میں اپنے رکشے کے پاس کھڑا تھا، بارش تو نہیں ہو رہی تھی لیکن بادلوں نے آسمان کو پھر سے ڈھک رکھا تھا، ہوا میں نمی تھی اور دن کے وقت بھی شام کا سا منظر تھا۔ اچانک ایک اجنبی عورت میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر تلاش کا عکس تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر پوچھا، بھائی جان، یہ فقیرنی کہاں رہتی ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا کیونکہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ بارش رکنے کے بعد وہ ہمیشہ غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے کہا، اس فقیرنی نے میرے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ وہ ایک دن تیز بارش میں اسکول سے آ رہا تھا، گلی میں کرنٹ کی تار گری ہوئی تھی، میرا بیٹا اس پانی میں گر گیا تھا، لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے اور کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ بس وہ فقیرنی ہی تھی جو دوڑی اور اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو کھینچ لائی، جبکہ سب ڈر رہے تھے۔ میں نے جب یہ سنا تو یہ سن کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کیا وہ عورت جو ہر بارش میں کامتی تھی واقعی اتنی بہادر تھی؟ کیا وہ فقیرنی تھی یا کوئی نیک روح؟ یا شاید وہ خود زخموں سے چور چور تھی لیکن دوسروں کے لیے زندگی بن چکی تھی۔ بارش ختم ہو چکی تھی، ہوا میں نمی تھی اور ہر طرف بوندوں کی مہک باقی تھی۔ میں اپنے رکشے میں بیٹھا تھا، وہ عورت آہستہ آہستہ اٹھ کر باہر نکل رہی تھی، جیسے ہر بارش کے بعد وہ خود کو سمیٹتی ہو اور پھر کسی اندیکھے مقام کی طرف چلی جاتی ہو۔ میں خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سرک گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ اس کی کمر پر نیلے اور سیاہ زخموں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے ظالمانہ طریقے سے برسوں تک اسے مارا ہو، جیسے وہ عورت صرف بدن پر نہیں روح پر بھی زخموں کے نشان لیے پھر رہی ہو۔ میری زبان خشک ہو گئی اور دل جیسے لرز اٹھا۔ اس کے چہرے پر ویسی اداسی چھائی ہوئی تھی لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا طوفان چھپا ہوا محسوس ہوا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ کا بوجھ اس کے ہونٹوں پر تالے ڈالے ہوئے ہو۔ میں اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے اتنے زخم دیے اور کیوں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح کچھ کہے بغیر رکشے سے اتری اور خاموشی سے دور ہوتی چلی گئی، جیسے وہ بارش کے ساتھ آتی ہو اور بارش کے ساتھ ہی بہہ جاتی ہو اور اپنے ساتھ وہ سارے راز بھی بہا لے جاتی ہو جو میں ہر بار جاننے کے لیے تڑپتا ہوں۔ بارش کا وہ دن میری زندگی کو بدلنے والا دن بن گیا۔ آسمان یوں برس رہا تھا جیسے زمین کے ہر راز کو بہا لے جانا چاہتا ہو۔ ہوا میں عجیب سی وحشت تھی اور میں اپنے رکشے میں بیٹھا بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا کھٹکا تھا اور پھر وہ آ گئی، لیکن آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، جسم پر کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور وہ رکشے میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ آ کر بس ایک جھٹکے سے گری اور آہستہ سے بولی، شاید اب کی بار میں آخری بار آئی ہوں، اگر میں نہ بچی تو میری قبر بارش میں نہ بھیگنے دینا۔ اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش تھی اور آواز جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ میں گھبرا گیا اور فوراً رکشہ ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ راستے بھر وہ کامتی رہی، میں اس کی نبض چیک کرتا رہا، لیکن جب ہم ہسپتال پہنچے تو اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ بس جانے سے پہلے میرے کان کے قریب آئی اور اتنا کہا، میری ماں نے مجھے پیسوں کے بدلے ایک عامل کو سونپ دیا تھا، انہوں نے میرے جسم پر تعویذ گو دیے تھے اور کہا تھا کہ اگر ان پر بارش کا پانی پڑا تو وہ جل جائیں گے اور میں مر جاؤں گی۔ اس لیے میں بارش سے ڈرتی تھی، اس لیے میں ہر بار تمہارے رکشے میں پناہ لیتی تھی، کیونکہ بارش صرف بوندوں کا نہیں تھا، میرے لیے وہ موت کا سما تھا۔ اس کی وفات کے چند دن بعد پھر بارش ہوئی۔ آسمان سے پانی یوں برس رہا تھا جیسے زمین اس کی جدائی کا نوحہ پڑی ہو۔ ہر قطرہ میری روح کو زخمی کرتا تھا کیونکہ اب وہ نہیں تھی۔ رکشہ خالی لگتا تھا، بارش کا منظر ادھورا سا ہو گیا تھا۔ میں نے اسی دن ارادہ کیا کہ اس کے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں کچھ نہ بتا سکی تھی، لیکن اس نے میری زندگی میں کچھ ایسا چھوڑ دیا تھا جو میں شاید زندگی بھر نہ بھلا سکوں۔ اسی میں نے اس کے لیے قبرستان میں ایک جگہ لی
اور جب دفن کیا گیا تو دل نے کہا کہ اب کی بار بارش اس پر نہ گرے، کیونکہ یہ وہی تھی جو بارش سے جان بچاتی رہی تھی۔ میں نے اپنی جمع پونجی سے اس کی قبر پر ایک پکا چھوٹا سا شامیانہ بنوایا تاکہ اس کی قبر پر بارش کا پانی نہ پڑے۔ جیسے وہ ہمیشہ خود کو بچاتی رہی تھی، میں روز قبر پر جاتا تھا، بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا وہ واقعی پاگل تھی؟ یہ دنیا بہت ظالم تھی اور وہ بہت خاموش۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ساری باتیں اس کے اندر ہی دفن ہو گئی۔ لیکن ایک دن وہ راز جو اس کے بعد کھلا، اس نے میرے دل کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک دن میں حسب معمول قبرستان جا رہا تھا۔ میرے رکشے کے قریب ایک نابینا سی بچی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ سہمی سہمی آواز میں بولی، بھائی جان، کیا وہ رکشے والے ہیں جن کے رکشے میں ایک فقیرنی بارش کے دنوں میں چھپا کرتی تھی؟ میں چونک گیا۔ میں نے کہا، ہاں میں ہی ہوں، تم کون ہو؟ اس نے کہا، وہ میری ماں تھی۔ میں سن کر وہیں ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے میرے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا ہو۔ اس بچی نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا، بھائی جان، میری ماں نے پوری زندگی میرے لیے قربانی دی۔ وہ کہتی تھی اگر بارش کی ایک بھی بوند میرے جسم پر پڑی تو میری بچی کی بینائی چلی جائے گی، کیونکہ ان ظالم عاملوں نے مجھ پر تعویذ گو دیے تھے۔ میری ماں کہتی تھی جب تک وہ خشک رہیں گے میری بچی کے خواب سلامت رہیں گے۔ میری ماں مجھے چھپا کر رکھتی تھی، مجھ سے جھوٹ بولتی تھی کہ وہ فقیرنی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک عظیم ماں تھی جو ہر بارش کے ساتھ اپنا آب بچاتی تھی تاکہ میں ایک دن اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکوں۔ میں نے حیرت سے اس بچی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم تو نابینا ہو، تم کیسے جانتی ہو کہ وہ تمہاری ماں تھی؟ وہ ہنسنے لگی اور بولی، میری ماں نے کہا تھا جب میں مر جاؤں گی تو تمہارے خواب آنکھوں میں بس جائیں گے، اب میں دیکھ سکتی ہوں۔ بھائی جان، میری ماں دنیا کے لیے فقیر تھی، میرے لیے وہ جنت تھی۔ لوگ اسے پاگل کہتے رہے، کوئی فقیر کہتا، کوئی جادوگرنی سمجھتا۔ بازار کے لوگ ہنستے تھے، گلیوں میں بچے اس پر آوازیں کستے تھے، کچھ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کراہت محسوس کرتے تھے اور کچھ اس سے ڈرتے۔ وہ رکشے میں چھپتی تھی، بارش سے بھاگتی تھی اور لوگ اس کے اس خوف کو تماشا سمجھتے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ ایک ماں تھی۔ وہ ایک ایسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کے لیے جلتی رہی، سسکتی رہی، دعائیں مانگتی رہی اور ہر بارش سے بچتی رہی تاکہ اس کے جسم پر وہ تعویذ سلامت رہے جن سے اس کی بیٹی کی بینائی جڑی تھی۔ وہ ایک مظلوم بیٹی بھی تھی جسے اس کی ماں نے دولت کے بدلے ایک عامل کو سونپ دیا تھا۔ وہ جسم پر زخم لیے پھر رہی تھی، روح پر تعویذ کھودے گئے تھے۔ اس نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کو برا نہیں کہا۔ وہ صرف زندگی سے بھاگتی رہی، درد سے بچتی رہی اور اللہ کی طرف لوٹنے تک صبر کرتی رہی۔ وہ خاموشی سے مر گئی، جیسے دنیا کے شور میں اس کی سانس دب گئی ہو، جیسے جاتے جاتے وہ سب کو ایک ایسا سبق دے گئی ہو جو لفظوں میں نہیں، صرف آنکھوں میں بس سکتا ہے۔ وہ یہ سکھا گئی کہ کسی کے ظاہری حال پر کبھی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ جو درد اندر ہوتا ہے، جو اذیت دل کی دیواروں پر لکھی ہوتی ہے، وہ دنیا نہیں سمجھ سکتی، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کیونکہ جو دل چھپ کر روتا ہے، جو جسم بارش سے بچ کر کامتا ہے، جو ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک وار دیتی ہے، وہ دنیا کی نظروں میں پاگل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ولی ہوتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی رلا دیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور دل بھی ایسا ہو جو برسوں سے کسی درد کے ساتھ جی رہا ہو۔ شاید وہ بھی یہ جان کر تھوڑا سکون پا جائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ ہم اکثر سڑک کنارے بیٹھے فقیروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے چہروں کی جھریوں میں ہمیں کوئی راز دکھائی نہیں دیتا، ان کے ہاتھوں میں صرف بھیک نظر آتی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کے کاندھے پر کون سے غموں کا بوجھ ہے، ان کی آنکھوں کے پیچھے کتنی نیندیں قربان ہوئی ہیں اور ان کے دل میں کتنے راز دفن ہیں۔ ہر فقیر کے ہاتھ میں صرف بھیک نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ ہاتھ کسی کی بے بسی کی گواہی دیتے ہیں، بعض اوقات ان ہاتھوں میں کسی ماں کا صبر چھپا ہوتا ہے، کسی بیٹی کا دکھ ہوتا ہے، یا کسی مظلوم کی وہ قربانی ہوتی ہے جو کبھی زبان پر نہیں آئی۔ اس لیے اگر آپ نے آج یہ کہانی سنی اور آپ کا دل بھی ایک لمحے کے لیے لرز کیا، آنکھوں میں نمی آ گئی، یا آپ کو اپنی ماں یا بیٹی یاد آ گئی، تو خدا را اس ویڈیو کو روک کر مت رکھیں، اسے کسی ایک شخص تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ کبھی کبھار ایک چھوٹا سا پیغام کسی بڑے درد کا مرہم بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو وہ عورت ہمیں دے گئی تھی کہ دنیا کچھ بھی کہے، سچائی کو صرف اللہ جانتا ہے، اور کسی کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھو، کیونکہ بعض خاموشیاں پوری زندگی کا نوحہ ہوتی ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔